الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. हर किस्म के हम्द सना किबरियाई बड़ाई शहनशाही यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने उम्मत के लिए वो तमाम तर उसूल जो उनकी बेहतरी हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद से मुतल्लक़ा है, हो सके उसूल उम्मत को सिखाए हैं। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अत्हार के लिए, सहाबा किराम के लिए, ताबिईन इज़ाम के लिए, फुक़हा किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमा किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही की रोशनी में
امت کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سکھاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ سے وابستہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں ان کے درمیان یہ بات رکھی کہ آپ میں سے کون ہے کہ جو من یأخذ منی خمس خصال، 5 باتیں مجھ سے سیکھ لے، عمل بھی کرے اور لوگوں تک پہنچائے بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا وعدہ کیا کہ میں 5 باتیں سیکھوں گا بھی، عمل بھی کروں گا، لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ انہوں نے اپنا وعدہ وفا کیا اور ہم تک پہنچایا ہے۔ اس میں پہلی بات جس کو ہم نے گزشتہ جو میں ذکر کیا تھا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ ابو ہریرہ آپ محارم سے بچنا شروع کر دے، اللہ کے ہاں سب سے عبادت گزار بن جائیں گے۔ محارم کیا ہے، بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور عبد الناس کا معنی کیا ہے، اور اس میں انسان کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس پر ہم نے گزشتہ جو بات کی تھی۔ اس میں دوسری بات وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ پیارے ابو ہریرہ یاد رکھنا، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس پر راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، قناعت اختیار کر لینا۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو لوگوں میں سب سے بڑا غنی اور سب سے بڑا امیر ہو جائے گا۔ اس موضوع پر بھی کچھ ہی جمعہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں، اس لیے ہم تیسری بات پر، 5 باتوں میں جو تیسری بات تھی اس پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اے میرے پیارے ابو ہریرہ یاد رکھنا کہ تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا۔ احسن کا معنی، ایک تو اس کا معنی ہے نیکی کرنا، اپنے پڑوسیوں سے نیکی کرنا، دوسری بات اچھا سلوک کرنا، تیسری بات کہ ان سے احسان کرنا، احسان کے درجے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر تو ایسا کر لے گا تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو صحیح مومن بن جائے گا۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اہل علم نے پڑوسیوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلی قسم وہ یہ ہے کہ حق الجوار والقراب والاسلام، وہ پڑوسی جس میں 2 خوبیاں ہو۔ ایک پڑوسی ہونا اس کی خوبی ہے، اور مزید 2 یہ ہو کہ وہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ پڑوسی ہے، مسلمان ہے اور قریبی رشتہ دار ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ تیسرا وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے لیکن مسلمان نہیں، کافر ہے۔ یہ 3 طرح کے پڑوسی ہیں۔ اور ایک اور اعتبار سے پڑوسیوں کی قسمیں کی جاتی ہے، وہ ہے کہ مستقل بنیادوں پہ پڑوسی کا ہونا، جیسے آپ کے گھر کے ساتھ کسی کا گھر ہے، آپ کی شاپ کے ساتھ کسی کی شاپ ہے، آپ کی زمین کے ساتھ کسی کی زمین ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ مستقل بنیادوں پر، جو ظاہری طور پر ہے وہ مستقل بنیادوں پر آپ رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا پڑوسی ہے، یہ مستقل پڑوسی ہے۔ دوسری قسم پڑوسیوں کی وہ کی جاتی ہے کچھ وقت کے لیے، جز وقتی پڑوسی، جیسے آپ مسجد میں موجود ہیں، آپ کے ساتھ ایک آپ کا مسلمان بھائی بیٹھا ہے، آپ روڈ پر چل رہے ہیں، آپ کے ارد گرد جو آپ کے مسلمان یا تو آپ کے پڑوسی آپ کے ارد گرد جو جا رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ کچھ وقت کے لیے رکتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ٹھہرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی رہنے والے ہیں، آپ کے کلیگ اور دیگر جو لوگ ہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ اور ہر اعتبار سے پڑوسیوں کی جتنی بھی قسمیں کی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر سارے کے سارے پڑوسیوں کے بارے میں جو احکامات ہمیں بیان کیے ہیں، ہم انشاءاللہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو پڑوسیوں کے بارے میں جس سے پڑوسیوں کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے، جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبریل ہوں یوصینی بالجار، جبریل میرے پاس آئے اور پڑوسیوں کے بارے میں اتنا مجھے کہا، اتنا مجھے اس بات پر زور دیا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، اتنا زور دیا حتی ظننت انہ یحدثہ، مجھے یہ خیال گزرا کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دار ہی اللہ تعالیٰ مقرر نہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی دوسری بات جس کو ابھی ہم نے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں پڑھا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس میں رب فرماتے ہیں اللہ نے حکماً یہ بات ارشاد فرمائی، کسی قسم کی کوئی مداحنت یا کسی قسم کا کوئی بھی اشارہ کنایا استعمال نہیں کیا، بالکل واضح۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا کہا اور کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وہیں اللہ نے والدین کے حسن سلوک کا کہا، وہیں اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں، قریبی رہنے والوں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھرپور انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اظہار فرمایا۔ اور اس کے ساتھ تیسری بات اہمیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہم جس حدیث کی بات کر رہے ہیں، 5 باتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمائی، ان میں ایک بات کیا ہے کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ پیارے ابو ہریرہ اپنے پڑوسیوں کا مسلسل مکمل خیال رکھنا، تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو ایمان یافتہ ایمان والا ہو جائے گا۔ گویا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا ایمان کی علامت ہے، ایمان کا درجے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ایمان کے درجے تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک مسلمان کو اگر ایمان کے درجے تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو ایمان کے درجے تک پہنچا دے تو یقین کیجئے اس کے لیے وہ ساری کی ساری خوبیاں، وہ سارے کے سارے اعزازات، وہ سارے کے سارے پروٹوکولز اور آنرز جو اللہ نے قرآن مجید میں مومنوں کے لیے رکھے ہیں، یقین کیجئے وہ سارے کے سارے اعزازات کا مستحق ہوگا۔ وہ سارے کے سارے اعزازات جو اللہ نے مومن کے لیے رکھے ہیں وہ سارے اللہ اس کو دیں گے، لیکن مومن کے درجے تک پہنچنا یہ بہت بڑی عظیمت کی بات ہے۔ اور ایک عظیمت کا رستہ یہ بھی ہے تکن مؤمنن، اے پیارے ابو ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اللہ تجھے مومنوں کی صف میں شامل فرما دیں گے۔ اور وہ دوسری روایت میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے مسلم کی روایت ہے، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ساتھ ہی فرمایا فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، مطلب یہاں بھی واضح ہے کہ وہ شخص جو مومنوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو واقعی حقیقی مومن ہے، جو مومنوں کی صفات میں اپنے آپ کو متصف کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو مزید بیان فرمایا۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک ہے، جان اقدس ہے۔ حالانکہ یہ قسم اٹھانے کی رسول اللہ کو کیا ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اہمیت کو، اس بات کی حساسیت کو اور اس بات کے بہت اہم ہونے کو کس طرح بیان کیا اور کہا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، ایک مسلمان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی مسلمان جب تک اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہ کر لے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ ایمان کے درجے تک پہنچنے کے لیے اپنی پسند کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پڑوسی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے کیا پسند ہے، میرے احساسات کیا ہیں۔ گویا کہ اپنے آپ کو اپنے پڑوسی کی جگہ پر رکھ کر سوچئے، جب بھی کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑے، جب بھی کوئی تحفے تحائف کی ضرورت پڑے، لین دین کی ضرورت پڑے، معاملات کی ضرورت پڑے، ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے پڑوسی کی جگہ پر رکھ کر دیکھے کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا، میرے ساتھ یہ سلوک اور رویہ روا رکھا جاتا
تو میرے احساسات کیا ہوتے، میرے خیالات کیا ہوتے، یقین کیجئے انسان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسلمان کیا کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مسلمان جب اپنے پڑوسی کے احساسات کو اور اس کی باتوں کو اور اس کے خیالات کو سمجھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جان کر جب اپنے پڑوسی کے خیالات، اپنے پڑوسی کا احساس کرنا شروع کرے گا، تو یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر وہ سارے فرامین اس کے سامنے ایک ایک کر کے آتے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعیین پڑوسیوں کے جو حقوق بیان کیے ان کو ہم ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور سمجھیں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کو لے کے آئیں گے۔ سب سے پہلی بات، پڑوسیوں کی اہمیت کے بعد سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں جو فرمائی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ صحیح بخاری کی روشنی میں، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ قالوا وما ذاك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی وہ کون سا شخص ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجار لا یأمن جارہ بوائقہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ پڑوسی جس کے پڑوسی سے، جس کے وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اور اس کو، اس روایت کو دیکھ کر سب سے پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے حقوق کے حوالے سے کہ ایک مومن اپنے پڑوسی کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے شر کو دبا کر رکھتا ہے، اپنے شر کو روک کر رکھتا ہے۔ اگر پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکا، اپنا شر وہ انسان نہ روک سکا اور اس کا شر اس کے پڑوسی تک پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شر پہنچانے والا شخص واللہ 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 3 دفعہ قسم اٹھانے کے بعد کہا یہ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو پڑوسی، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اس کے بارے میں فرمایا، مسلم احمد کی روایت ہے لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ تیسری بات اسی حوالے سے ارشاد فرمائی، پہلی بات کیا تھی؟ وہ مومن نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ دوسرا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسری بات بھی اسی حوالے سے ارشاد فرمائی، قال رجل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان فلانہ، ایک ایسی عورت ہے جو نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور صدقات، فرضی کے بعد نفلی صدقات اور روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے، اس کی عبادت گزاری ایسی ہے یا عبادت کا وہ حصہ جو نوافل اور صدقات سے متعلقہ ہے، پیارے نبی وہ بہت زیادہ اس میں اپنے آپ کو کھپائے رکھتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ شخص، وہ عورت، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ عورت وہ ہے اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، اس کے پڑوسی اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں، اس کی زبان کا شر اس کے پڑوسیوں تک پہنچتا ہے۔ ہی فی النار، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نوافل اس کے کسی کام نہیں آئے گے، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری عورت کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی، وہ عورت فرضی صدقات، فرضی نمازیں، فرضی روزے، فرائض کا مکمل اہتمام کرتی، ہاں جو اس کے نوافل ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ بات طے ہے وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اس کے پڑوسی اس کی زبان سے مکمل محفوظ ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ہی فی الجنہ، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ عورت جنت کی مہمان بنے گی۔ عزیزان گرامی،
یہاں بات وہی ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی اضافی عبادات کرنے کے باوجود جہنم میں، وہ عورت جو اضافی عبادات نوافل کا اس کا اتنا عمل نہیں پھر بھی جنت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان پڑوسی کو اپنی تکلیفوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف اس کے پاس، اس کا شر اس کے پاس ہے بھی تو اس کے دبا کے رکھتا ہے اور اس کو اپنے آپ کو قریب رکھتا ہے۔ اور اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو بالکل واضح ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آئے اور کہا اللہ کے نبی میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ آپ نے اس کو کہا اطرح متاعک علی الطریق، اپنا سامان اٹھاؤ گھر سے اور باہر لا کے رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، فطرح، اپنا سامان اٹھایا اور لا کر باہر رکھ دیا۔ جب باہر رکھا فجعل الناس يمرون علی ویلعون، اور وہ شخص جب ویلعنونہ، سامان باہر رکھا، لوگ چل رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں اور پوچھ رہے کہ بھائی آپ نے سامان باہر کیوں رکھا؟ اس کو بتایا کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ بہت کر رہا تھا اس لیے میں نے اپنا سامان ہی باہر لا کر رکھ دیا۔ لوگ اس پر لعنت ملامت کرنے لگے، اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ مجھے تو میرے پڑوسی مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے نبی میرے ساتھ تو لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے لوگ لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی لعنت ملامت ایک سائل پر رہی، فقد لعنک اللہ عز وجل قبل الناس، تجھے تو اللہ تعالیٰ خود لوگوں سے پہلے تجھ پر لعنت کر رہے ہیں، تو نے اپنے پڑوسی کو کتنی تکلیفوں سے دوچار کر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، لوگوں کی ملامت اور لعنت ایک سائل پر رہی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کی ملامت کی بات کرتا ہے، تجھے جب لوگ لعنت کر رہے تھے اس سے پہلے اللہ تجھ پر لعنت کر رہے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کو سمجھ کر ایک مسلمان کو ایک بات جو پڑوسیوں کے حوالے سے ہے کہ اپنی تکلیف اور آزار سے مسلمان اپنے پڑوسی کو، مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، غیر مسلم ہو، ہر طرح کے پڑوسی کو اس سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فیصلہ آیا کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کی بکریوں کو اٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ جب لے کے جا رہا تھا تو وہیں اس کی حفاظت پر معمور جو کتا تھا اس نے اس پر حملہ کیا اور کتے نے اس کو مار دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں قتل نفسہ وأضاع دینہ وعصى ربہ وخان اخاہ، اس بندے نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہی مارا ہے۔ اس بندے نے اپنے دین کو ضائع کر لیا، اس بندے نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اس بندے نے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور ساتھ فرمایا کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اور کئی ایک روایات ہمارے سامنے موجود جس کا مدعا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک اور رویہ ہونا چاہیے جس میں یہ بات طے ہو کہ مسلمان اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اور عزیزان گرامی، دوسری بات حقوق میں دوسری بات وہ کیا ہے کہ اگر پڑوسی آپ کو بسا اوقات تکلیف دیتا بھی ہے، آپ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے بھی ہیں، حد سے نہ بڑھ جائے، وہ الگ چیز ہے۔ جیسے ابھی ہم پڑھا ہے کہ صحابی نے سامان ہی باہر لا کے رکھ دیا، کہ حد کو تجاوز کرنے والی بات نہ ہو۔ اگر کچھ نہ کچھ برداشت کے قابل ہو تو اپنے پڑوسی کی تکلیف کو برداشت کرتے رہنا یہ بھی پڑوسیوں کے حقوق میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، ادفع
باللتی ہی احسن۔ اب مسلمانوں یاد رکھنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ طریقہ اور رویہ رکھنا کہ ان کی تکالیف کے مقابلے میں ان کو اچھائی دینا، ادفع باللتی ہی احسن، ان کو وہ سلوک اور رویے سے روشناس کروانا کہ یہ احسن جو بہت بہتر ہو، مقابلتاً بہتر سے بہترین ہو۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وہ شخص جس نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا، صبر کا معنی یہی ہے، کنٹرول، اپنے آپ کو مضبوط رکھا، وغفرا، پردہ پوشی کی رکھی، بہت زیادہ شور نہیں کیا، اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے جگہ جگہ بات نہیں کی، اور ہر جگہ جہاں بیٹھے وہیں پہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بات شروع کر دی جائے کہ یہ ایسا ہے، ایسا ہوا، فلاں ایسا ہوا، اس وقت یہ ہو گیا تھا۔ یہ وہ ساری باتیں جو پڑوسیوں کے بارے میں ہے اس کو اپنے آپ میں کنٹرول رکھا۔ ان ذلک لمن عزم الامور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہے جس کو اللہ اس بات کا کریڈٹ دے رہے ہیں کہ واقعی یہ بندہ بڑا عظمت والا ہے، عظیمت والا، بڑے حوصلے اور سعادت مند بندہ ہے۔ اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ مشہور تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم پڑا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے پاس ایک حدیث ہے اور اس حدیث کو سننے کا مجھے اشتیاق ہوا۔ میں اپنے گھر سے نکلا، سفر کرتے 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 ان کے پاس پہنچا، ان سے ملا اور میں نے کہا کہ پیارے ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، وہ مجھے سنائیے۔ مجھے معلوم پڑا کہ آپ ایک حدیث آپ کے پاس ہے، ایک فرمان رسول اللہ کا آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس کو سن رکھا ہے، میں براہ راست آپ سے سننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تیرے والد پر رحم کرے، جس نے تیری تربیت کی، تجھے حدیث کے علم کا شوق دلایا، حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا خوگر بنایا، تجھے اللہ تیرے والد پر رحمتوں کا نزول فرمائے، تیرے والد نے تجھے کس کس طریقے سے حدیث کے ساتھ جوڑے رکھا، اللہ تجھے اس بات کا بہترین بدلہ دے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہ 3 لوگوں کو سے محبت کرتے ہیں اور 3 لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ ہم اس روایت کو خلاصہ مختصر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ 3 لوگوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں اور 3 لوگوں سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ پہلی بات جس کو پسند کرتے ہیں رجلا غزا فی سبیل اللہ صابرا محتسبا، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور ڈٹا رہا۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو انتہائی پسند کرتے ہیں، راجل کان له جار سوء، اس کا ایک برا پڑوسی تھا، اس کا ایک برا پڑوسی تھا۔ کیا ہوا کہ وہ اس کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ بات پھر وہی ہے جیسے ہم پیچھے ابھی صحابی کا عمر رسول اللہ کا فیصلہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تکلیف حد سے تجاوز نہ کر جائے، جب تک انسان کے بس میں ہو اس تکلیف کو فیصبر علی آذاہ، اس کی تکلیف پر وہ ثابت قدم رہا، سہتا رہا، صبر کرتا رہا حتی یکفیہ اللہ ایاہ، حتی کہ اللہ نے خود ہی اس پڑوسی سے اس کو نجات دے دی۔ اور اگلی بات سنیے گا، اللہ نے اس پڑوسی سے نجات دی ہے، نجات کیسے دی؟ بحیات او موت، شاید کہ وہ بندہ فوت ہو جائے یا زندگی میں اللہ اس کو کہیں اور لے جائے، جب تک وہ پڑوسی رہا اس کی تکلیفوں کو سہتا رہا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اس نے۔ وہ پڑوسی اس کی برے ہونے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اگرچہ وہ مر جائے یا وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، ہاں تب آپ کی خلاصی ہو جائے، خلاصی نہ ہونے تک رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کو یہ بات انتہائی پسند ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ اس کا سلوک جاری رکھتا ہے اور اس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک مسلمان جو 2 باتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کی اہمیت، پڑوسیوں کی اہمیت، پڑوسی اہم کیوں ہے، اس کے ساتھ جو 2 چیزیں
پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہم نے جانی ہے، اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے، اپنے دل و دماغ میں اس کو نوٹ کر لیجئے۔ باتیں دو ہی ہیں، مختصر سی باتیں دو ہی ہیں، اپنی تکلیفوں سے اس کو بچا کے رکھنا ہے اور اس کی تکلیفوں پر صبر کرنا ہے۔ انشاءاللہ دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں اجر ہی اجر ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ ہاں جب تکلیف حد سے بڑھ جائے پھر اس کو فیصلہ کن مراحل تک پہنچا دینا، یہ بھی ہم سب کو اللہ نے اس کی رخصت دے رکھی ہے۔ اللہ کرے وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کی اپنا جو شر ہے، اپنی جو تکلیفیں ہیں ان کو اس شر سے بچا کے رکھے، اور ان کے شر سے جہاں تک انسان کوشش کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، اس کو برداشت کرے۔ اگر حد سے گزر جائے پھر اس کے فیصلے کے لیے بہت سے جو جائز راستے ہیں اور وہ بہترین جو راستے ہیں ان کا استعمال کرے، ان کو اختیار کرے۔ وہ بھی اگر حد سے تجاوز کر جائے گا تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اس لیے اگر حد سے تجاوز کر بھی رہا ہے تو اس کے لیے انسان اپنے آپ کو اچھے اور بہترین راستے پر چلا کر اس کا حل نکالے۔ اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب